بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مرزا سینئر یعنی غلام قادیانی جو تھا، جس نے قادیانی مذہب کی کلٹ کی بنیاد رکھی، اس نے جب دعویٰ کرنا چاہا تو اس کی سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی نا، وہ تھی علماء، مولوی، جس کو اس نے کہا مولوی کہہ کے اس نے لوگوں کو ورگلایا۔ تو اس کی رکاوٹ اصل میں مولوی تھی، ایک عالم تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء سب کچھ جانتے ہیں۔ اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نمازیں جناب وہ 2 فرض ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ جس کو علم ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو 5 فرض ہیں، تو بیچ میں اٹھ کے تو 2 نمازوں کو فرض کر رہا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے وہ جو جاننے والے لوگ ہیں وہ رکاوٹ کھڑی کریں گے، وہ اس کے رد کریں گے کہ تو یہ جو 2 نمازوں کو فرض کہہ رہا ہے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ جاننے والے کون ہیں؟ یہ علماء طبقہ ہے، جن کو عالم کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، یا جو بھی اس قسم کے نام ہوتے ہیں۔ اور علماء کی شان اللہ پاک نے قرآن کے اندر اتنی اور احادیث کے اندر اتنی، اور اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی جا چکی۔ خود دیکھیں، عالم اللہ پاک کی صفت ہے، العالم جاننے والا اللہ پاک کی صفت ہے۔ تو علم اور علماء کی بہت فضیلت قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں۔ اب مرزا غلام قادیانی نے جناب یہ سمجھا کہ میری رکاوٹ ہے یہ علماء، اس نے جناب علماء کے بارے میں ایسی روایتیں گھڑیں۔ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، 14ویں صدی کے جو عالم ہیں وہ بندر، سور، خنزیر ہیں، اور بڑی گالیاں نکالنی، پتہ نہیں کون سی حدیثیں بنا کے گھر میں بیٹھ کے رگڑ کے پیش کرتا رہا۔ اس کی مرکزی وجہ کیا تھی کہ ان کو بدزن کر دو، ان مسلمانوں کو کر دو بدزن علماء سے، مولوی سے۔ تو جب یہ عالم سے، مولوی سے بدزن ہو جائیں گے تو میری بات پر یہ یقین کر لیں گے اور علماء کی باتوں پر یہ اعتماد نہیں کریں گے۔ یہ تھی اس کی سیاست اور یہ سازش۔ اس کے اندر وہ کامیاب تو نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی کام مرزا جونیئر جہلمی، اس نے، اب دیکھیں ایک جاہل آدمی اور پلمبر آدمی ہے، ٹوٹیاں اس کا کسنا وغیرہ اس کا کام ہونا تو یہ چاہیے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ علماء کا کام تھا یہ، اور اس نے یہ ایک لالچی آدمی، حاسدی آدمی ہے، حاسد ہے، تو اس نے جناب علماء کی عزت اور مرتبوں کو دیکھ کر اس نے کہا مجھے بھی یہ مرتبے تو ملنے چاہیے۔ انجینئر ہوئے تو ہم کیا ہوا، چلو اپنی دکان کھولتے ہیں۔ تو دکان کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں چودھری صاحب، اپنا کیمرہ، اپنے 2-3 بندے بٹھا کے، چلو جی ویڈیو بنا کے یوٹیوب کا ایک چینل، چل بھائی وہ گئے، دیکھی جائے گی۔ اب جو عقائد و نظریات مرزا غلام قادیانی کے تھے وہی اس نے پرموٹ کرنے شروع کیے۔ علماء جاگ پڑے، علماء نے کہا یہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ اب یوٹیوب کے اوپر جب اس کی ویڈیو آئی جناب، علماء کی بھی جناب ویڈیوز آنی شروع ہوئی اور علماء نے اس کا مواقبہ کرنا شروع کیا۔ جو طریقہ واردات مرزا سینئر کا تھا، سیم وہی طریقہ واردات مرزا جونیئر نے بھی اپنایا اور علماء کو جناب بدنام کرنے کی ایک سازش کی۔ تو یہ گدھے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے علماء سو کے لیے بیان کی، کتے کی مثال بھی ان دونوں کے لیے استعمال ہوئی۔ میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ کسی کی کوئی تشنیع باقی نہ رہ جائے۔ گدھے کا ذکر ہو، کتے کا ذکر ہو تو فوراً علماء سو کا خیال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں ان کو یہ کہا گیا، جہاں پہ اتنے ان کے مراتب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے اوپر انہیں گواہ کر رہا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے، ٹھیک ہے، جو علم کو، اور کہنا شروع کر دیا یہ علماء جناب کتے ہیں، یہ علماء گدھے ہیں،
اور اس قسم کی اس نے گالیاں اور لمبی چوڑی جناب اس قسم کے معاملے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی مرکزی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی قوم کو، جو مجھے ماننے والے ہیں، تو وہ سارے مرزئی جو ہیں میرے فالورز، وہ علماء سے بازار ہو جائیں، علماء کو یہ گدھا سمجھیں، علماء کو یہ کتے سمجھیں، علماء کی تذلیل کریں، میری مانیں گے پھر۔ یہ تھی اصل میں، یہ ہے طریقہ واردات۔ آج کل یہ طریقہ ایک چل رہا ہے کہ جو خود یہ علماء سو یا خود یہ اس قسم کے نکمے قسم کے لوگ ہیں، وہ علماء حقہ کے سے برزن کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بھر وقت پہنچ جائے۔ ہمارا کورس ہو رہا ہے، اس کورس کو بھی لازمی کیجیے۔ خود عالم بنیے، عالم بنیے۔ آپ عالم نہیں بنیں گے تو جاہل ہوں گے، جب جاہل ہوں گے تو پھر اس قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے آپ۔ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرزا سینئر ہو یا جونیئر، ان دونوں کے ماننے والے سبھی کے سبھی جوہلا، ایک بھی کوئی آج تک مجھے کوئی سمجھدار، کوئی عقل مند، کوئی پڑھا لکھا، کوئی عالم نہیں ملا، ندارت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ان کے جو پیشوا ہیں، یعنی مرزا جونیئر اور مرزا سینئر، وہ خود جوہلا ہیں، تو ان کی آگے پھر وہ نسلیں بھی تو ایسے ہی چلنی ہیں۔ تو اللہ پاک جہالت سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔